کہانی کی شروعات میں ہماری فیمیل لیڈ بول رہی ہوتی ہے، آج میرا فیوریٹ ڈے سنڈے ہے، کیونکہ آج جو میں کرنا چاہوں وہ سارے کام میں کر سکتی ہوں۔ اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے فوڈ ساور نام کے رائٹر کی بک بہت اچھی لگتی ہے، اور آج انہوں نے نیو بک بھی پبلش کی ہے جس کا نام ہے میجیکل ورلڈ۔ اب وہ فائنلی فوزے کی سٹوری فون پہ آن کر کے سننے لگتی ہے، اور اب ہمیں اس بک کی فیمیل لیڈ اور بلیک لوٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنے ڈیمنز نے ان پہ حملہ کیے تھے، اور جب مرسل نے فائٹ کی تھی ان ڈیمن سے تو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ پھر کوئی ڈیمن وہاں پر نہیں آیا۔ لین اس سٹوری کو سن ہی رہی ہوتی تبھی اس کو اس کے باس کا کال آتا ہے۔ باس کہتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں جلدی ہی میٹنگ کرنی ہوگی، اور لین بولتے ہے لیکن آج تو سنڈے ہے، پر اس سے پہلے ہی باس نے فون کٹ کر دیا ہوتا ہے۔ اب اسٹوری دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر پریشانی کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی نیو کپلز کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پہ دولہے کو ہی مار دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی لین بس میں ہی کھڑے کھڑے سن رہی ہوتی ہے اور کامنٹ پڑھ رہی ہوتی ہے، جہاں پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کہانی میں تو بالکل بھی رومانس نہیں ہے، اور وہیں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ باس سبھی پر چلا رہی ہوتے ہیں، اور ادھر لین ابھی بھی سٹوری سن رہی ہوتی ہے، اور کہانی میں ہمیں میاؤ نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہتی ہے تم خود کو بلیم مت کرو، یان چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میرے ہو۔ اور وہاں میٹنگ ختم ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لین فائنلی اپنے گھر میں آ چکی تھی۔ وہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فادر کی فوٹو کے سامنے اگر بتی جلاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے سٹوری پڑھنے لگی، اور سٹوری میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی لیون سے بولتی ہے کیا کبھی تم نے مجھ سے پیار کیا ہے؟ اور لیون بولتا ہے میں نے صرف تم سے سی میپ پانے کے لیے کانٹیکٹ کیا تھا۔ اور جب لین پوری کہانی سنتی ہے تو اسے بھی یہ کہانی اچھی نہیں لگتی، اور وہ بھی کمنٹ کرتی ہے کہ میں کافی اپسیٹ ہوں کہ کہانی میں بالکل بھی رومانس نہیں ہے۔ اور وہ کمنٹ کر ہی رہی ہوتی ہے تبھی اس کے اسکرین میں کچھ پرابلم ہونے لگتی ہے، اور اچانک سے اس کمپیوٹر کے اندر بہت تیز روشنی آنے لگتی ہے، اور اسی کے ساتھ سین کٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں لن کو دکھایا جاتا ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں کہاں پر آ گئی، کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی۔ یہ کہنے کے بعد وہ پورے روم میں گھومنے لگتی ہے، تبھی وہاں پر ایک سرونٹ آتی ہے جسے دیکھنے کے بعد لین پوری طرح ڈر جاتی ہے۔ اب سرونٹ بولتی ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو دلہن کی ڈریس پہننی ہوگی، اور لین اسے بولتی ہے کہ تم کون ہو اور تم نے ایشینٹ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اور وہ کہتی ہے مس میرا نام وانگ ہے، کیا آپ مجھے نہیں جانتی؟ لن کہتی ہے ٹھیک ہے پھر، لیکن میں کون ہوں؟ جس پر سرونٹ بولتی ہے مس کہیں آپ پہ کوئی بھوت کا سایہ تو نہیں آ گیا؟ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس جانے ہی والی ہوتی ہے تبھی ٹائم اچانک سے رک جاتا ہے، اور یہاں لین سوچتی ہے کہ وہ پکا اسٹوری کے اندر آ گئی ہے، تبھی بیک گراؤنڈ سے آواز آتی ہے تم نے بالکل صحیح کہا۔ جس پر وہ اس سے پوچھتی ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں اس اسٹوری سے باہر کیسے آؤں؟ جس پر وہ اس سے بولتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں 2 کنڈیشن کو پورا کرنا پڑے گا، پہلے کہ تمہیں راکشس کو مارنا ہوگا، اور دوسرا تمہیں اس چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈنا ہوگا۔ جس پر وہ پوچھتی ہے کون سی چھپی ہوئی چیز؟ جس پر وہ بتاتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا، پر اس کے لیے تمہیں ابھی شادی کا ناٹک کرنا ہوگا۔ اور اس پر ہی کہانی دوبارہ سے ریورس ہوتی ہے، جہاں پر وہ میڈ دوبارہ سے ویڈنگ ڈریس لے کر آتی ہے، پر لین اس بار بھی نہیں مانتی اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، جس پہ سسٹم اس پہ بجلی ہی گرا دیتا ہے اور کہانی کو دوبارہ سے ریورس کر دیتا ہے، جہاں پر سرونٹ اس کے لیے پھر سے ویڈنگ ڈریس لے کر آتی ہے، جس پر وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے لیو سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ اور اس کے بعد ہمیں دوسرا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لن تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، تبھی وہاں پر لیون بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈیمن پکڑنے میں سب سے مہان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم تیار ہو؟ اور لن دیکھتی ہے کہ یہ تو سچ میں بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہے، اور وہ بولتی ہے چلو جلدی ہم شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں گھر جا سکتی ہوں۔
पर लियोन को यहाँ पर इसकी बातें समझ नहीं आती। इसके बाद वो उसके साथ ड्रिंक करता है और वो बातें करते हुए ड्रिंक कर ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिन के पीछे वाला मिरर, उसमें अजीब तरह की रोशनी आने लगती है और लियोन उससे कहता है कि पीछे मुड़ के मत देखना, और उसके बाद ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और इसके बाद लियोन शीशे के सामने जाता है। तभी एक हाथ उस शीशे से बाहर निकलता है और लियोन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। तो वो पूरी की पूरी एक गर्ल होती है जो उस पर हमला कर ही देती है। तभी जैसे ही लियोन उस पर हमला करने वाला होता है, वो शीशे में बदलकर वापस वहां से गायब हो जाती है। और ये देखकर लिन को याद आता है कि ऐसा सीन स्टोरी में भी हुआ था। इसलिए वो दौड़कर लियोन के पास जाती है और उसे कहती है कि काव कल खतरे में है। जिस पर वो कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसके घर के आगे ताबीज लगा दिया था तो उसे कोई खतरा नहीं है। जिस पर लिन घबराते हुए बोलती है, नहीं, तुम्हें जाना होगा, मैंने ही गलती से वो ताबीज हटा दिया था, उसकी जान सच में खतरे में है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिरर डीमन वहां पर पहुंच चुकी है और जैसे ही मिरर डीमन याव पे हमला करने वाली होती है, वहां पर याव नहीं होती और उल्टा वो उस पे ही हमला कर देती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है।